ایسا ہے جس کے ساتھ ابھی ہم شاید پنجہ آزمائی کر رہے ہیں. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. بات پتہ نہیں پہنچ رہی ہے کہ پہنچ رہی ہے؟ پھر ایک صلوات اللہ فرمائیں گے. تو 3 مدینے تو ہو گئے جی. اور چوتھا مدینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ غالہ، گمراہ مدینہ، گمراہ سوسائٹی. گمراہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ جہاں کے لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہوں، جہاں کے لوگ اس طرح ہوں کہ حکومتیں بھی کوشش کریں کہ ان کو حقیقت معلوم نہ ہو. ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ جہاں لوگ گناہ کرنے کو تمدن کا نام دیں، جہاں لوگ گناہ کرنے کو جدید سوسائٹی اور ماڈرنزم کا نام دیں، جہاں کے لوگ گناہ کو گناہ تصور نہ کرے، اس سوسائٹی کو کہتے ہیں مدینہ غالہ. گمراہ مدینہ، گمراہ سوسائٹی. ہم نے کس مدینہ کا خواب دیکھا ہے؟ مدینہ فاضلہ کا. گویا الفاظ دیگر وہ مدینہ جہاں کے لوگ علم میں بھی کمال پر ہوں، جہاں کے لوگ عقل میں بھی کمال کے اوپر ہوں، جہاں کے لوگ سعادتوں کی حقیقت کو بھی جانتے ہوں، جہاں کے رہنے والے دین کی ان تمام تر حقیقتوں پہ عمل پیرا ہوں جس کی تشکیل کے لیے ائمہ ہدی علیہم السلام نے زحمتیں کی، جس سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشینوں نے. اور آخری زمانہ وہ آئے گا کہ جب آخری مصطفیٰ کا جانشین ظہور کرے گا تو وہ جو مدینہ قائم کرے گا، وہ جو سوسائٹی قائم کرے گا، وہ جو تمدن قائم کرے گا، اس تمدن میں یہ ساری خوبیاں انسانوں کے لیے میسر ہوں. گویا علم اپنی معراج پہ ہوگا، عقل میں انسان ترقی کر چکے ہوں گے، انسانوں کے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کے اندر خوبی آ جائے گی، لیکن قبل اس کے کہ وہ نظام نافذ ہو انسان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ وہ نظام نافذ ہو. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک آدھ نعرہ بھی لگا دیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، 45 لاکھ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہ. تو اس کا مطلب ہے اس مدینے کے قیام کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور وہ مدینہ ہوگا کیسا جی؟ اس مدینے کی در حقیقت شکل کیسی ہوگی؟ یہ جو اتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے، کیا اس ترقی میں ایسے اسلام کی ضرورت ہے؟ کیا اسلام جو 1400 سال پہلے آیا تھا، کیا وہ اسلام آج انسان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ کیسے لائیں گے امام مہدی علیہ السلام وہ نظام؟ ایک صلوات بر محمد. وہ نظام کیسے نافذ ہوگا جب اللہ کا آخری نمائندہ آئے گا؟ جب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی، جب دنیا کے اندر ہر میدان علم کے اندر انسان ترقیاں کرتا جا رہا ہے. ابھی انسان نے کوشش شروع کر دی ہے کہ آسمانوں کے اندر بھی اپنی کمندوں کو ڈالے، زمین کی تہوں کے اندر بھی انسان جانے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی تو دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ سمندر کے اندر بھی 25 میل لمبی سڑکیں بھی بن گئی سمندر کے اندر. صلوات پر محمد و آل محمد. تو علم کی اس ترقی میں دین کہاں پہ آئے گا؟ علم کی اس ترقی میں دین کہاں پہ نافذ ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، انسانی ضروریات میں عرض کیا آپ کی خدمت میں 2 طرح کی ہیں. ایک انسانوں کی ضرورت بنیادی ہے اور ایک انسان کی ضرورت بنیادی نہیں ہے، اس بنیادی ضرورت کے تابع ہے. اسی طرح انسانی سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں لا یتغیر ہیں، تبدیل ہونے والی
نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جن میں تبدیلی ممکن ہے۔ تبدیلی کس میں ممکن ہے؟ یا مادہ میں ممکن ہے یا مادی ترکیبات میں ممکن ہے۔ مادہ کیا ہے؟ مادی وجود کے اندر تبدیلی ممکن ہے۔ مادی وجود کیا ہے؟ خود انسان کا وجود مادی ہے، اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ حیوانات کا وجود مادی ہے، اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ رہائش کے سٹائل، یہ عمارتیں، یہ ساختمانیں، یہ بلڈنگیں، یہ مادی ہیں، ان کے اندر انسان اپنی عقل سے تبدیلی لا رہا ہے۔ مادے کے اندر تبدیلی ہے، اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو مادی نہیں کہتے، ان کو کائنات کی حقیقتیں کہتے ہیں۔ حقیقتوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، مادہ میں تبدیلی ہوتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی 2 + 2 = 4۔ کیا جب زمانہ ترقی کرتا ہے تو یہ اصول بدل گیا؟ نہیں بدلا۔ یہ ایسی حقیقت ہے، زمانہ جتنی بھی ترقی کر جائے 2 + 2 برابر ہوگا 4 کے، 5 کے نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے اصول، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ٹیبل جو بنائی تھی فیثاغورس نے کسی زمانے کے اندر ملٹیپلیکیشن کی، کیا وہ آج تبدیل ہو گئی؟ نہیں، نہ تبدیل ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اسی طرح کائنات کے اندر، عالم کے اندر بہت ساری حقیقتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان حقیقتوں میں تبدیلی آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں حقوق کی دنیا کے اندر بہت سارے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں۔ آیا اب پہلے انسان گدھے اور گھوڑے پہ سفر کرتا تھا، آج جہاز پہ سفر کرتا ہے، تو کیا والدین کے حقوق تبدیل ہو گئے؟ نہیں، تبدیل نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا انسانی معاملات اور پبلک ڈیلنگ میں تجارت کے جو بنیادی اصول تھے، کیا ترقی آنے سے ان تجارتی اصولوں میں کمی آ گئی؟ نہیں، بہت ساری حقیقتیں نہ پہلے بدلی تھیں نہ اب بدلی ہیں، نہ زمانہ بدلے گا تو یہ بدلیں گی۔ عدالت ایک بنیادی اصول ہے، جب سے کائنات ہے یہ باقی ہے، یہ رہے گی۔ وفا ایک بنیادی اصول ہے، انسانوں کے حقوق بنیادی اصول ہیں۔ یہ ایسی حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتوں کو نہیں بدلا جا سکتا، اور اللہ یہ کہتا ہے حقیقتوں کو نہ بدلو، حالات کو بدلو۔ دین یہ کہتا ہے اپنے گرد و پیش کو بدلو، حقیقتوں کو تبدیل نہ کرو۔ حقیقتیں تبدیل نہ ہوتی ہیں نہ ہو سکتی ہیں، لیکن گرد و پیش کو تبدیل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور عقل کی ضرورت ہے۔ پس وہ معاشرہ ترقی کرے گا جہاں علم آ جائے، جہاں عقل کی حکمرانی ہو، اور جس انسان کے پاس، جس سوسائٹی کے پاس ایسا انسان رہبر آ جائے جو دنیا کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہو، جس کے پاس علی جیسا مرشد موجود ہو، جس کے پاس امام صادق جیسا امام موجود ہو، کیا ایسے معاشرے کو جاہل رہنا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جن کے پاس ایسے ائمہ موجود ہوں، ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوتے رہنے چاہیے۔ کبھی جابر ابن حیان جیسی شخصیات پیدا ہوں، کبھی زرارہ بن عیون جیسی شخصیتیں پیدا ہوں، کبھی سلمان فارسی جیسی شخصیتیں پیدا ہوں۔ یہ تاریخ میں پیدا ہونے والوں نے بتایا کہ یہ عمل جاری و ساری ہے، نہ امامت ختم ہوئی ہے، نہ پیروان امامت کا فلسفہ ختم ہوا۔ جب تک امامت جاری ہے، ایسا معاشرہ جو امامت کی اس حقیقت کو سمجھتا ہے، ایسا معاشرہ یعنی عالم معاشرہ، ایسا معاشرہ یعنی عاقل معاشرہ۔ بس مدینہ فاضلہ کے قیام کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان علم و عقل کے دو اپنے دامن میں تھام لے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا کہا ہے دین نے؟ فرمایا 3 کام کرو، بلکہ 5 کام کرو، کیونکہ 5 بنیادی کام ہیں جی۔ 5 کام کیا ہیں؟ پہلا کام علم حاصل کرو۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر نہ کیا جائے تو مولا راضی نہیں ہے۔ فرض کا تو یہی معنی ہے، مولا یہ چاہتا ہے، یہ فرض کی ہے بات،
گویا بے الفاظ دیگر مولا کی رضایت چاہتے ہو تو اس فرض پہ عمل کرو۔ پس علم حاصل کرنا، اور تاریخ میں اگر آپ جائیں تو یہ علم آج آپ اتنا پہنچا ہے آپ تک، بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا فقط اس لیے کہ پیغمبر کی ایک حدیث کو جا کے معلوم کرو۔ یہ علم ایسے نہیں پہنچا آپ تک۔ لہذا پہلا فریضہ یہ ہے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، علم کو حاصل کرے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب علم آ جائے تو علم کی تعلیم دے، دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اس کو اپنے پاس ہی نہ رکھے چابی کے اندر تالا لگا کے، ایسا نہیں ہے کہ جب علم آ جائے یہ علم امانت ہے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ البتہ لوگوں کا فریضہ بھی ہے کہ پوچھیں۔ گمشدہ معاشرے اور خاموش معاشرے علم حاصل نہیں کرتے، اس لیے بار بار کہا کہ پوچھو پوچھو پوچھو۔ اور جب لوگوں نے پوچھنا ہی شروع کیا تو کہا کہ ہمارے سر کے بال کتنے ہیں؟ بابا وہ پوچھو جس سے انسان کو واقعاً بعض علم ایسے بھی ہیں نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ۔ لہذا ایسے فضول علم اور معلومات نہیں، فرمایا وہ علم جو تمہاری ذات کے لیے مفید ہو، وہ علم جو سوسائٹی کے لیے مفید ہو، حاصل بھی کرو اور آگے بھی پہنچاؤ۔ اور تیسرا مرحلہ بھی ہے، اللہ کرے معاشرے میں عالموں کی تعداد زیادہ ہو جائے، ضروری نہیں ابا کبا والے عالم زیادہ ہوں، یعنی ہر میدان کے عالموں کی ضرورت ہے۔ جب دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر علماء کی، اسکالرز کی، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو وہاں فریضہ کیا ہے؟ وہاں فریضہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ مل کر بیٹھیں، اپنے تجربوں کو شیئر کریں اور اپنے نظریات کو شیئر کریں اور سوسائٹی کو بلند کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ 3 کام ہو گئے، علم حاصل کرنا، علم پہنچانا، اور علم جب حاصل ہو جائے تو اپنے تجربات کو شیئر کرنا، نظریات کو شیئر کرنا، تاکہ سوسائٹی بلند مقام کی طرف چلی جائے۔ اور اس کے بعد ایک فرض یہ ہے، ہدایت حاصل بھی کرو اور ہدایت کو پہنچاؤ بھی۔ سورہ والعصر تو آتی ہے سب کو، جی کیا ہے سورہ والعصر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے عصر کی، یہ عصر کون ہے؟ بہرحال میں وقت کے دامن میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ والعصر، اس عصر کے مختلف معانی کیے ہیں، اس میں ایک معنی جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام عصر کی قسم کھائی۔ اللہ نے امام عصر کی قسم کھائی ہے، جو زمانے کی تمام تر، اگر زمانے کو سمجھنا چاہتے ہو تو جو وقت کا نچوڑ ہے، جس کی وجہ سے زمانہ چل رہا ہے، وہ ہے امام عصر۔ اللہ فرماتا ہے مجھے امام عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ گویا انسان کس مدینے میں رہتا ہے؟ مدینہ فاضلہ میں بہرحال نہیں رہتا، انسان مدینہ فاضلہ میں نہیں رہتا ہے، انسان کامیاب نہیں ہے، انسان ان الانسان لفی خسر۔ پروردگار فرماتا ہے مجھے امام عصر کی قسم، بے شک یقیناً انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے، کامیابی میں نہیں ہے، انسان کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ جب اللہ قسم کھا کے کہے کہ انسان بیکار ہے تو پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ بعض روایات میں ہے، یہ سورہ ہے امام زمانہ کا سورہ ہے، امام عصر کی اللہ نے قسم کھائی، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عصر والوں کی کو اگر یہ سورہ خطاب کر رہا ہے تو سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ جو امام عصر کا انتظار کر رہے ہیں جی، وہ جو امام عصر کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کس حالت میں انتظار کر رہے ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرتے ہیں،
خود ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان کا ایمان بھی ٹھیک ہے، ان کا عمل بھی ٹھیک ہے، خالی اپنی ہدایت نہیں کرتے، خود ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، گویا صبر اور حقیقت کا میسج انسانوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ ہدایت حاصل کرنا فرض نہیں ہے، ہدایت کو پہنچانا۔ برائے تاجیر ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ علم حاصل کرنا واجب، علم کو پہنچانا واجب، علم کے لیے ترقی کا ذریعہ ہموار کرنا واجب، ہدایت حاصل کرنا واجب۔ ایک صلوات۔ ہدایت حاصل کرنا واجب، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، انسانوں تک ہدایت کے عمل کو پہنچانا واجب۔ یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد وہ سوسائٹی جس کا خواب دیکھا ہے کہ آخری نمائندہ پروردگار آئے گا، آخری وصی مصطفیٰ آئے گا اور ایسا نظام قائم کرے گا کہ انسان ہمیشہ ترقیوں کی جانب آئے گا۔ بے الفاظ دیگر یہ زمانہ ہوگا آخری زمانہ، انسان تمام تر تجربات کر چکا ہوگا، انسان سارے ادوار کو دیکھ چکا ہوگا، انسان نمرود کی حکومت کو دیکھ چکا، فرعون کی حکومت کو دیکھ چکا، یزید جیسے ظالموں کو دیکھ چکا، انسان تمہارے تجربات کر رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمینی تجربات کے بعد انسان مایوس ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ مایوس ہوگا، دیکھے گا کوئی فارمولہ کام نہیں آیا، نہ ڈیموکریسی کا فارمولہ کام آیا، نہ مارکسزم کا فارمولہ کام میں آیا، نہ کوئی اور فارمولہ کام میں آیا۔ بس کون سا فارمولہ ہے؟ زمین پہ زمین والوں نے جتنے فارمولے بنائے وہ تو کام نہیں آئے۔ بس کیسا فارمولہ کام آئے گا؟ وہی کام آئے گا جو آسمان سے آئے گا، وہ جو اللہ کی جانب سے آیا ہوا فارمولہ ہے، وہ ہوگا کامل ترین فارمولہ۔ جب انسان اس فارمولے پہ عمل کریں گے، لیکن اس فارمولے کو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس نظام کے لیے، اس آخری سسٹم کے لیے، اس آخری الہی نظام قرآن کے لیے، اس نظام اسلام کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرے۔ اس آمادگی کے لیے ضروری ہے کچھ صفات اور اوصاف ان انسانوں کے اندر پیدا ہوں، لیکن البتہ غیر شعوری طور پر یہ علم کی ترقی انسان کو اسی منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ انسان کے تمام تجربات اسی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں جس منزل تک پہنچانے کے لیے آئمہ نے قربانی دی، اور وہ قربانی جو قیامت تک باقی رہے گی، جس کے تذکرے بھی باقی رہیں گے، وہ قربانی ہے کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی۔ اس لیے کہ یہ جملہ موجود ہے، اے فرزند پیغمبر، تو نے خون دیا، تو نے قربانی دی، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، حسین نے قربانی دی تاکہ لوگ جہالت سے نور کی طرف آ جائیں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان یا اہل ایمان موجود تھے، لیکن جہالت کا یہ عالم تھا کہ امام کو کہنا پڑا سلام ہو ایسے اسلام پر کہ جب امت یزید جیسے کو رہبر بنا لے، یزید جیسے جب رہبر ہوں تو ایسا دین انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ فائدہ مند دین وہی ہوگا کہ حسین کے اس میسج کو ہم سمجھیں، اور یہ آواز قیامت تک باقی ہے جب تک کہ اس زمین پر وہ صالح نظام قائم نہ ہو جائے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور جس کے وعدے کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی۔ لیکن عزیزو، چند منٹ کے لیے ذرا ساتھ دیجیے گا۔ اس نظام کو متعارف کروانے کے لیے
خدا کی توحید کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ حسین نے کیا کیا ہے؟ حسین نے علی اکبر کی قربانی دی ہے، حسین نے علی اصغر کی قربانی دی ہے، حسین نے اپنے بعد ولایت کے اس راہبر کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جسے سجاد کہتے ہیں، جسے زین العابدین کہتے ہیں، مولا زین العابدین جن کی عمر میدان کربلا میں 24 سال لکھی ہے، کڑیل جوان ہو لیکن وہ اپنے بابا کا دفاع نہ کر سکے، ایسا جوان موجود ہو لیکن مخدرات عصمت و طہارت پس گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہوں کوفہ و شام کے بازاروں میں، اسی لیے تو مولا نے کہا الشام الشام الشام، جتنی مصیبتیں شام میں دیکھی کہیں اور نہیں دیکھی۔ کون سا امام؟ کہتے ہیں کہ جو دکھ امام نے دیکھے، ایک دفعہ مدینے میں ایک شخص آواز دے رہا تھا ایھا المسلمون ارحمونی، لوگوں مجھ پہ رحم کرو۔ امام سجاد نے اس غریب کو دیکھا، قریب گئے، کہا بندہ خدا ایک جواب دو گے، ایک سوال کا جواب دو گے؟ کہا مولا پوچھئے کیا سوال ہے؟ فرمایا کہ اگر تم اس مدینے میں مر جاؤ تو کیا لوگ تجھے مرنے کے بعد کفن دیں گے؟ کیا تجھے نہلائیں گے؟ کہا مولا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سارے مسلمان ہیں۔ بس کربلا کا رخ کیا، یا باتا واسفا، آئے میرا بابا 3 دن تک کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ ارے عزیزو، کون سا مولا ہے؟ وہ امام کے مسلم جساس کہتا ہے کہ قافلہ جب پہنچا نا کوفہ کے بازاروں میں تو شادیانوں کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کسی نے آواز دی، کہا کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ اللہ اکبر، دوڑتا ہوا بازار میں آیا۔ اب مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سواری پہ ایک نوجوان سوار تھا، گلے سے لے کر پاؤں تک توق و زنجیریں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بدن سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ جواب دیا حسین کا بیٹا علی زین العابدین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین، حسین کی اولاد پہ سلام ہو جنہوں نے قربانیاں دے کر مشن حسین